کئی لوگوں کو اتنا اسٹریس ہوتا ہے وہ پھر کھانے پہ نکالتے ہیں, ان کو کھانے سے ڈوپامین ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, دین دے گیٹ ایڈکٹیڈ ٹو فوڈس, اینڈ آل دا فوڈس جو آپ کو خوشی دیتے ہیں وہ آپ کو موٹا کرتے ہیں. آئس کریمس ہو گیا, بسکٹس ہو گیا, چاکلیٹس ہو گئے, آپ کو خوشی دیتے ہیں. اینڈ دا فوڈ انڈسٹری میک دیم delicious foods are so they make them look so beautiful. Now the funny thing is that all the bad foods, they are delicious, super delicious. they are cheap, they are readily available. 2 منٹ میں ملے گا آپ کو اچھا سا شاورما. The main is delicious. The healthy foods, they are expensive. And they taste like grass. نہیں, even the good ones. آپ نے باربیکیو بنوانا ہے تو آپ کو 25 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا, لیکن فرائڈ چلو لیٹس ٹاک اباؤٹ باربیکیو. 25 منٹ ویٹ کرنا پڑے گا یہ اچھے کھانے کے لیے, لیکن فرائڈ چکن آپ کو فوراً مل جائے گا اور وہ سستا ہوگا. سستا بھی ہوگا نا آپ کو جو پیپسی اور رات کے 4 بجے بھی مل رہا ہوگا سر. وہ باربیکیو کہاں ملے گا, صبح 5 بجے آپ کو فرائڈ چکن ملے گی, آپ کو ملے گی, آپ کو اور وہ سستا ملے گا آپ کو. تو جلدی فوراً. گڈ فوڈز آر ایکسپینسو, دے ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, اور پھر آپ جو ہنگر کرو, ویٹ کرو 25-30 منٹ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہوتا. اینڈ ڈیفینیٹلی اور ایک اور مزے کی بات, جو بیڈ فوڈ ہے نا, آپ جتنا بھی کھا لو, یہ جو فوڈ انڈسٹری آپ کو دیتی ہے, ویدر دے آر کیکس اور پیسٹریز اور ویدر دے رس ملائیز اور فرائڈ چکن اینڈ ایوری تھنگ, آپ جتنا بھی کھا لو 2 گھنٹے بعد آپ کو بھوک لگ جائے گی. اٹس میڈ دیٹ وے تاکہ آپ بار بار کھاؤ. یو آر دا پروڈکٹ, وہ زنگر پروڈکٹ نہیں ہے, آپ پروڈکٹ. صحیح بات ہے. آپ کو وہ بیچتے جائیں گے, کیونکہ اس کے اندر جو انہوں نے بریڈ یوز کی ہے, اس کا جو اسٹف یوز کیا ہے, وہ فوراً میٹابلائز ہوتا ہے, فوراً شوگر میں کنورٹ ہوتا ہے, اور آپ نے ابھی کوئی ایکٹیویٹی کی نہیں, وہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر جذب ہو کے باڈی میں جا کے فیٹ بن گیا, ختم کہانی, اور آپ کو 2 گھنٹے بعد بھوک لگ جائے گی. کبھی آپ مجھے یہ بات بتائیں, آپ نے فاسٹ فوڈ سے باہر پیزا سے باہر رکھا, آپ کا پیٹ بھر گیا ہو, پھر 2-4 گھنٹے بعد دوبارہ بھوک, آپ جو روٹی سالن کھائیں گے. کیونکہ ہم پاکستانی, ہم روٹی سالن میں بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. باقی باہر والی چیز کو تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. کھانا تو میں صرف 2 دفعہ کھاتا ہوتا ہوں, چلو پیزا, تھوڑا سا پاستا کھایا تھا اور تھوڑے سے 2-3 سموسے کھا لیے تھے. وی ڈونٹ کاؤنٹ دیم, ہماری مائنڈ میں نہیں ہوتے, اور وہ منچنگ کرتے جاتے ہیں. اینڈ دا ورسٹ پیشنٹس آر دا گریزرس, جو چرتے ہیں, وی کال دیم دا گریزرس. یہاں سے نمک اٹھا لی, یہاں سے بسکٹ اٹھا لیے, ایون آفٹر سرجری بھی جو گریزنگ کرتے ہیں وہ ویٹ ریگین کر لیتے ہیں. گریزرز نام تو بڑا اچھا رکھا ہے آپ لوگوں نے, چرتے ہیں جانور کی طرح. بسکٹ اٹھا لی, نمک اٹھا لی, آئس کریم اٹھا لی, چاکلیٹ اٹھا لی, مینٹلی وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی, اور دے ہیڈ اے لاٹ آف کیلریز, کانسنٹریٹڈ کیلریز, اور وہ اتنی باریک سی ہوتی ہیں, آپ جتنا میدا چھوٹا کر دو اس میں سے گزر جائے گی. آئس کریم گزر جائے گی, آپ کا وہ جو نیسلے اور دوسرے ڈبوں والے جوسز وہ گزر جائیں گے, دے آر فل آف شوگرز. The surgery is not going to stop them, the surgery is going to stop the solid food. So you have to cut those things, you have to count your calories, you have to maintain your portions. کھانے آپ نے فکس ٹائمس پہ کھانا ہے. ہاں, ایسا نہیں کہ آپ نے کوک پیپسی پینا شروع کر دی, اس کے بعد تھوڑی سی میدے میں جگہ ہے, تم رس ملائیاں کھائے جا. کیونکہ آپ لیکوڈ کی تو آپ کا پرابلم نہیں ہو تو جائے گا. I had a patient, وہ اتنا بڑا تھا, 160 kg ہو گیا تھا, سانس نہیں آتا تھا, مرنے والا ہو گیا تھا. بائی پیپ کی مشین منہ پہ لگا کے سوتا تھا, ساری رات وہ سانس دیتی تھی اس کو. سرجری کی, اس کی پتلا ہو گیا, اسمارٹ ہو گیا. موٹے پیشنٹس کا جو ایک پرابلم آتا ہے ہمیں, جو سب کو سمجھنا چاہیے, وہ میٹھا نہیں کھاتے ہوتے کہ ہم موٹے ہو جائیں گے, وزن بڑھ جائے گا, پہلے بڑا ہوا ہے, لوگ بھی تانے دیں گے. لیکن جب وہ پتلے ہو جاتے ہیں نا, اور میٹھے سے مزہ آ رہا ہوتا ہے, they start eating a lot of sugary stuff. وہ پہلے میٹھا نہیں کھاتے تھے, اب وہ چاکلیٹ پہ چاکلیٹ کھا جا رہے, مزہ. That patient of mine, he loved the کھوئے والی برفی. کہتا ڈاکٹر صاحب تسی نا دو نوالے دی جگہ ہوندی ہے تے میں 2 برفی دے ٹکڑے کھا لینا, تے جدوں وہ نہیں جاندا نا, یہ پھس جاندا ہے, تے پھر میں نے چائے برفی پا کے لیپا بنا کے پی لینا. کریز یار, چائے میں برفی. I was like, بھائی تو نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے وہ کدھر گئے وہ وعدے سارے. سر تو پتلا ہو گیا. سالڈ کی جگہ بند کیا نا, لیکوڈ تو بند کیا. لیکوڈ تو میں لوں گا شوگر کی فارم میں جتنا چاہیے. سو اٹس اے ویری, فار اے ڈاکٹر اٹس اے اسٹریسفل جاب. آپ نے اس کو ہر چیز میں گائڈ کرنا ہے, آپ نے بتانا ہے, ڈائٹیشین نے بتانا ہے, ڈائٹ پلانس گھر کے کھانوں سے بنا کے دینے جو وہ کر سکے. اس کو بتانا ہے کھانے کی آدھا گھنٹہ پہلے پانی نہیں پینا, تھوڑا سا کھاؤ گے لیکن آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو گے, تم کھانا کھا نہیں سکو گے. تھوڑی سی جگہ تمہارے اندر, تمہیں بھوک لگتی رہے گی. مجھے لگ رہا ہے 4تھی سرجری بھی کرنی چاہیے, اس میں آپ ہتھڑی لگا دیں بندے کی. There was a guy in Spain, Andalus I think. تو وہاں کا جو لوکل امیر تھا, تو اس نے نا ڈائٹنگ کرنی تھی, was very obese. تو اس سے کچھ ہو نہیں رہا تھا ڈائٹنگ, تو اس کا جو فزیشین تھا اس نے اس کا منہ سی دیا تھا, تھوڑا بہت پانی اسٹرا سے وہ دیتے تھے, تو اس سے اس نے ویٹ لاس کیا تھا. لائک دیٹ واز اے کائنڈ آف ہتھکڑی بیک تھا. ایکسٹریم بہت زیادہ بھائی, کیا اس نے نکالا ہے. ہاں, سو اس بات سے یہ ہمارا جو ہے نا کنکلوژن نکلتا ہے کہ یار اٹ از امپورٹنٹ
It is this way or important, that way, it is important. but you have to understand this thing. It's not a magic bullet. It's not a shortcut. It's a way of treatment. It's a way to help you diet and help you exercise. मुझे ये तो चीज़ क्लियर हुई है कि इसके नुकसानात नहीं हैं, और ये चीज़ वही वाली बात है कि जो भी कोई नया प्रोसीजर आता है पूरी दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में, तो सबसे पहले लोग सवालात करते हैं और लोग उसके बारे में अफवाह उड़ाते It's हैं, more than 99% safe. और जब ये नॉर्मलाइज होगा ना तब लोगों को समझ आएगा कि हाँ यार ये तो आपने नॉर्मल है. हर महीने सैकड़ों नहीं, हजार, इवन 400-500 बंदों का तो वेट लॉस सर्जरी पाकिस्तान में होती है. अच्छा. No one dies. More than 99%. और अभी कौन से मुल्कों में ये ट्रेंड चल रहा है नेक्स्ट तमाम लेवल? दुनिया में, पूरी दुनिया में चल रहा स्पेशली जहाँ ओबेसिटी ज़्यादा है. ऐसा नहीं है कि गल्फ कंट्रीज, ओह यस, यूएस में भी बहुत ज़्यादा है. यूएस में तो ओबेसिटी इतनी भरी हुई है, सो मेनी बिग मील्स. ओबेसिटी इज अ एपिडेमिक देयर. और वहाँ पे तो स्लीव करते ही नहीं है, करते ही बाईपास हैं. डबल बाईपास, सिंगल भी नहीं, डबल डबल बाईपास क्या है ये? ये बेसिकली प्रोसीजर है, डिफरेंट जो है. Okay. सो द थिंग इज दैट कि उसके बगैर गुजारा नहीं होता. वो स्लीव कर लेना, सिर्फ मैदा छोटा कर दें, और लोग खाना ठोंसते रहें, चावल खाते रहें, चावल ऊपर से पानी पिया, फिर मैदा फूलना, फिजी ड्रिंक्स पीते रहे. मैदा ऐसे तो मैदा लोहे का तो नहीं बना हुआ, पट्टे का बना हुआ. 5 साल बाद तुम्हारा फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तुम वेट रीगेन कर लोगे. तो दे डू अ बाईपास जिसके अंदर वो खाना मैदे में नहीं जाता, डायरेक्ट आंत में जाता है, टू कीप इट लाइक लॉन्ग टर्म के लिए. इवन अगर वो भी करा के आप ख्याल नहीं रखोगे तो 15 साल बाद वेट रीगेन कर लोगे. तो हमें पेशेंट को समझाना है 3 चीज़ें चलेंगी: डाइट, एक्सरसाइज, सर्जरी. तीनों. सर्जरी तुम्हें 40-50 किलो वजन घटा देगी, तुम्हें नॉर्मल लाइफ पे ले आएगी, रीस्टार्ट बटन बन जाएगा आपका, डिफॉल्ट में वापस आ जाओगे. वेरी गुड पॉइंट. अब आपने साथ एक्सरसाइज ना की, वजन फिर भी घटेगा. एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे, तो तुम्हारी बॉडी लटकेगी नहीं, तुम्हारा मसल मास बिल्ड रहेगा. अगर आप नहीं करोगे तुम्हारा फैट जाएगा, साथ मसल भी तुम्हारा जाएगा. फिर तुम्हें होगी गर्दन में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, कमजोरी हो रही है. भाई आपने एक्सरसाइज करनी है. 15 दिन बाद 1 घंटे की वॉक स्टार्ट करनी है. 1 महीने बाद आपने जिम स्टार्ट करना है, आधे घंटे का इंस्ट्रक्टर के साथ करना है. एम ही नहीं शुरू हो जाना, चुके ना पड़वा देना. दूसरी बात, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है. आप हेल्दी डाइट लोगे. अगर आप मंचिंग करते रहोगे, कार्ब्स के ऊपर लगे रहोगे, हार्ड वर्क लगे रहोगे, जितना बड़ा बाईपास करा लो, बाद में आप वेट रीगेन करोगे. सो सर्जरी, डाइट, एक्सरसाइज, ऑल ऑफ देम. नॉट जस्ट कि मैं सर्जन हूँ तो क्या तो जस्ट सर्जरी करानी है. ये दोनों तीनों चीज़ें साथ चलेंगी.